بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ چھٹے پارے کے آخر میں اس بات کا ذکر تھا کہ مشرکین اور یہود ان کے ساتھ مسلمانوں کا جوڑ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ البتہ اہل کتاب میں وہ عیسائی جو واقعی دین نصرانیت پر قائم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کر چل رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے قریب ہیں۔ انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جب وہ قرآن کریم سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آنسوؤں کا بہنا قرآن کریم کی فہم پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم جب سمجھ کر پڑھا جائے تو آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، ان کو حرام مت قرار دو، اور جو اللہ نے حلال چیزیں تمہیں دی ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہو، حدود میں رہتے۔ اور قسم کے متعلق ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لغو قسم میں تمہیں نہیں پوچھیں گے، مواخذہ نہیں کریں گے۔ لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ بندہ عادت کے مطابق قسم کھا لیتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم کھانا، تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ یا پھر یمین لغو وہ ہے کہ ایک بندے نے سچ سمجھ کر کسی چیز کو قسم کھائی لیکن ہوا اس طرح نہیں تھا۔ مثلا ایک بندے نے قسم کھائی کہ کل اتوار کا دن تھا، یہ تو سچی قسم ہے، لیکن اس نے قسم کھائی کہ کل پیر کا دن تھا جبکہ کل اتوار تھا۔ اس کے ذہن کے مطابق آج منگل ہے اور کل پیر تھا، اس کے ذہن کے مطابق، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی یمین لغو میں آتی ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ یمین منعقدہ اس کا پھر کفارہ ہے کہ بندہ مستقبل کے حوالے سے قسم کھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں یہ کام کروں گا، پھر وہ کام جو کرنے والا ہے وہ چھوڑ دیا اور نہ کرنے والا ہے وہ کر لیا، تو پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا یا پھر ان کو کپڑے لے کر دے دینا یا غلام آزاد کر دینا، یہ ترتیب سے اسی طرح ہے۔ کھانا کھلا سکتا ہے کھانا کھلائے، کھانا نہیں کھلا سکتا 10 بندوں کو کپڑے لے کر دے دے۔ غلاموں کا تو تصور ہے نہیں ہمارے زمانے میں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایمان والوں، شراب، جوا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو ان معاملات میں مت پڑو۔ یہ جوئے ہیں، شراب کی محفلیں ہیں، یہ پھر وہ چیزیں ہیں جو یاد الہی سے غافل کرنے والی ہیں، اس کا آگے چل کر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر صحابہ میں سے ایک جماعت وہ تھی کہ شراب کی حرمت سے پہلے انہوں نے شراب پی پھر مر گئے، تو اب ان کے بارے میں صحابہ کے بارے میں دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کریں گے، وہ تو شراب پیتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب حرام نہیں قرار پائی تھی اس وقت کسی نے پی لی تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد حج کے ایام میں شکار سے منع کیا گیا ہے کہ شکار مخصوص دنوں میں جو بحری جانوروں کا شکار ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ پھر جب وہ دن گزر جائیں تو اس کے بعد شکار کر سکتے ہو۔ پھر وہ چیزیں کہ جن کا دین یا دنیا میں کوئی نفع نہیں ہے ان کے بارے میں سوال کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی چیز کہ جس کی حقیقت اگر سامنے آ جائے تو بندے کو برا لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا کہ میں اپنے والد کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ اس کی والدہ نے ڈانٹا پھر اس کو کہ آپ نے کیسا سوال کیا ہے، زمانہ جاہلیت میں تو لوگ زنا کرتے تھے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ تو اپنے اس والد کا بیٹا نہیں ہے تو تیری کیا عزت رہ جاتی؟ تو ایسے سوالات کہ جن کا دین دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مفروضے قسم کے، پھر ان کا جو جواب آتا ہے وہ جواب بھی اچھا نہیں ہوتا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یہ لا یعنی کام ہے۔
ایمان والے ان کاموں سے دور رہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ تاثیر رکھی کہ وہ پرندے بناتے مٹی کے، پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ان میں روح پڑ جاتی، وہ پرندے اڑ جاتے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی خواہشات طرح طرح کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا دسترخوان چاہیے جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، نیچے اترے اور ہم دیکھ کر پھر کہیں گے کہ ہاں یہ تو نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ تو نبی ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دسترخوان تو میں اتار دوں گا، لیکن اگر پھر بھی ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد ایسی سزا دوں گا کہ جہان میں کسی کو ایسی سزا نہیں ملی ہوگی۔ پھر آخرت کے کچھ مناظر بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تو نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں مریم کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، یا اللہ میں نے وہی بات کہی تھی جو تو نے کہی، میں نے کچھ بھی اس طرح کا جملہ کوئی لفظ ایسا نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ جب تک میں ان کے درمیان تھا ان کے حالات دیکھتا رہا، پھر جب مجھے آپ نے اٹھا دیا تو آپ ان کے حالات سے واقف تھے، میں نے ان کو کبھی اس طرح کی تعلیم دی۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ فرمایا اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں، سزا دینا چاہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ معاف کر دیں، آپ غالب بادشاہ ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن میری طرف ان کا یہ کہنا کہ ہمیں پیغمبر عیسیٰ نے یہ حکم دیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام ہے، یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت، ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ توحید میں پھر قدرت الہیہ کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اور انسان پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں تکوینی طور پر جن چیزوں سے انسان نفع اٹھاتا ہے ان کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا کائنات کی تخلیق سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت مقررہ تک اس کو دنیا میں رہنے کا موقع دیا، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلا لیں گے، لیکن درمیان میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزوں میں چھوٹ دی جاتی ہے، وہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ نرمی والا رکھتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اللہ کی گرفت سے نکل گیا ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیات ہیں، آیت نمبر 42، 45 تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں، یہ انسان کو جھنجھوڑنے والے مضامین ہیں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، کہ شیطان ان کے ساتھ ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہے، لیکن شیطان اس کی نیکیاں سامنے لاتا ہے۔ تو کتنا نیک آدمی ہے، تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو کتنا نیک ہے، تو ہر سال حج بھی کرتا ہے، تو عمرہ بھی کرتا ہے، تو فلاں نیکی کا کام بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے کہ جن کو شیطان اوجھل کر دیتا ہے اس کی نظر سے۔ کوک غصب کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کے کاروبار کرتا ہے، لیکن یہ سارے گناہ شیطان چھپا دیتا ہے۔ لما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اب جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو بھول گئے، پس پشت ڈالا، اپنی نیکیاں سامنے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دینا شروع کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے دروازے ان کو۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ، وہ جب اللہ کی طرف سے مزید بارشیں ہوتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساری نیکیاں قبول ہوتی جا رہی ہیں۔ فرمایا ہم اچانک اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون، ان کو ایسا پکڑتے ہیں کہ مایوسی میں جا گرتے ہیں۔ پھر وہ اللہ سے شکوے، شکایت، کفر کے کلمات، اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے ان لوگوں کی جو ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور کائنات میں تعریف اللہ کی باقی رہے گی کہ جب انسان دنیا میں خیر کے نیکی کے کام کرتا ہے تو تعریف کا بھی متمنی ہوتا ہے کہ میری تعریف بھی کی جائے۔ یہ تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک صفت ہے کہ انسان نیکی کرے اور اپنے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دے اس کو۔
اگر یہ صفت اللہ تعالیٰ دے دے تو اس صفت پر روزانہ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ نیکی کرنے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ جی دیکھیں کتنا حاجی ہے، یہ تو ہفتہ اور پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، اور پھر ایام بیس کے بھی روزے رکھتا ہے، اور لوگوں کو روٹی بھی کھلاتا ہے، اور ہر مہینے بکرا بھی ذبح کرتا ہے، اور یہ بھی کرتا ہے، اور یہ بھی لوگ کہیں تو صحیح اچھا لگتا ہے کانوں میں جب یہ آواز آتی ہے۔ تو تعریف کے قابل تو اللہ کی ذات ہے، اور انسان نے جو خیر کے کام کیے، اگر قرآن پڑھا تو اللہ کی توفیق سے پڑھا، عبادت کی اللہ کی توفیق سے کی، کوئی صدقہ خیرات کیا تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کیا، تو اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کر رہا ہے؟ لوگ کہیں یہ اتنا نیک آدمی ہے، پوری رات نوافل پڑھتا ہے اور ایسا اللہ والا۔ فرمایا تعریف اللہ کی، اور دنیا میں جن لوگوں نے گناہوں والی زندگی گزارتے ہوئے نیکیاں کی، ان کی گرفت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ شاہ عبدالرحمن الحق صاحب ایک مرتبہ ہردوئی سے تشریف لائے، تو یہاں جو میزبان تھے ان کے پاس گاڑی میں ایسی چل رہا تھا، گرمی کے دن تھے، تو گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے فرمایا کہ گاڑی میں ٹھنڈک نہیں ہے، تو پچھلی کھڑکی کا جو شیشہ ہے وہ نیچے تھا، تو اس کی وجہ سے ٹھنڈک پیدا نہیں ہو رہی تھی گاڑی میں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو انسان نیکیاں کرتا ہے، اس کی مثال ہے اے سی کی ٹھنڈک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر باہر سے گرم ہوا بھی داخل ہوتی رہے گناہوں کی، تو پھر دل کی گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوتی، پریشانی رہتی کہ باہر سے گرم ہوا بھی آتی رہے، تو ایسی بیچارہ کیا کرے گا؟ نیکیاں کس حد تک انسان کو مطمئن رکھیں گی؟ جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑے گا اللہ کی کامل اطاعت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قادر ذات ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ دنیا میں پتہ بھی گرتا ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، چاہے کوئی خشک چیز ہو، تر چیز ہو، اللہ کے علم میں ہوتی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور کوئی انسان وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ اب میں اللہ کی گرفت سے باہر نکل گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو سزا دیں، اوپر سے پکڑ لیں، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکا دیں، یا پھر ان کو آپس میں لڑا دیں، مار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، انسان اس کے بس سے نکل نہیں سکتا، جہاں سے پکڑنا چاہے اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑ سکتا ہے۔ بچنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، اپنی عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتا رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے تقریباً 17 انبیاء ہیں جن کا تسلسل کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کو اللہ نے کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان سب کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ یہ سب سے کامیاب دعوت ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ جب انسان جہالت میں مبتلا ہوتا ہے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے اپنے سامنے سجدے کروانے لگ جاتا ہے، اور یہاں سے گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ داعی کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف موڑ دینا، اور جس آدمی کو کسی کی ذات سے ذاتی برابر دینی نفع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ویسے ہی اتنی محبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ جان قربان کر دیتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ مریدوں کا حلقہ ہو اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، اتنے بندے ہم نے جماعت میں نکال دیے اور اتنے نیک بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کا تعلق جوڑ دیں، بندوں کا تعلق خود بخود داعی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان انبیاء کی جو دعوت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھی۔ پھر انسان کی موت کے احوال بیان فرمائے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں،
دنیا میں تو زندگی گزارتے ہوئے اس کی ترجیحات ہوتی ہیں، یہ وہاں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہوتا کہ میں مروں گا تو کیا بنے گا، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن فرشتے جب آ کر اس کی روح قبض کریں گے اور پھر اس سے کہیں گے کہ دنیا میں جو تو الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا اور تکبر کی جملے کہتا تھا، اب ذرا ان کا حساب کتاب بھی دینا ہے، آگے تیاری پکڑو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں تنہا اسی حالت میں اٹھائیں گے جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ ننگا برہنہ بندے کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی۔ فرمایا کہ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ہم نے تمہیں بہت نعمتیں دی، بہت انعامات کیے، بہت ساری مادی چیزیں دیں، وہ ساری کی ساری تمہاری پیٹھ پیچھے رہ گئی، تم مر گئے، وہ تمہارے وارث اس کو وصول کر چکے ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ سارے تعلق رشتے ختم کر کے بندے سے پوچھے کہ تو بتا کہ تو نے کیا کیا، میرے لیے کیا لے کر آیا؟ نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جواب دینا ہوگا تو اپنے اعمال پیش کرنے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت کے دلائل، کائنات میں یہ جو پھلوں کا پھولوں کا نظام ہے اس کا ذکر، اور پھر اس کے بعد ایک اصول بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں زمین پر رہ کر کوئی شخص اللہ کو دیکھ لے کھلی آنکھوں سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خواب میں دیکھ لے تو دیکھ لے، لیکن کھلی آنکھوں سے اللہ کو کوئی دیکھے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رؤیت ہے اس میں بھی دو قول ہیں۔ بعض حضرات نے صحابہ میں سے ایک جماعت اس بات کی قائل تھی کہ وہ دل کی رؤیت تھی، اور بعض نے آنکھوں کی رؤیت مراد لی ہے۔ جنہوں نے آنکھوں کی رؤیت مراد لی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ اس عالم کی رؤیت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ تشریف لے گئے، یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس کی نفی فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ضابطہ اور اصول بیان فرمایا کہ جو کفار ہیں ان کے معبودان باطلہ کو گالیاں مت۔ اس پارے کے آخر میں یہ مضمون بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ کفار کے معبودان باطلہ کو گالیاں مت دو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق کو گالی دیں گے۔ کہ اگر کسی شخص نے کسی کے راہبر رہنما کو گالی دی تو وہ پلٹ کر گالی دے گا۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ واش روم میں جاتے ہیں، وہاں جا کر لکھ دیتے ہیں کافر کافر، شیعہ کافر، قادیانی ہاؤس، فلاں فلاں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہاں جاہل قسم کا شیعہ آئے گا، وہ آ کر نیچے لکھ دے گا عمر کافر، وہ لکھ کے چلا جائے گا۔ اور یہ ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ تھا، پھر وہ کلر کروا کے ساری صفائی کروا کے دیواریں صاف کروائی ہے۔ تو مسجد میں تو ہر قسم کا بندہ آتا ہے، یعنی اپنا سارا علم جا کے بیت الخلاء میں نکالنا ہے، کہ واش روم میں بیٹھ کر علم کی جتنی نورانی کیفیت ہے وہ جا کے وہاں کھل جاتی ہے۔ قلم ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، عظمت والی چیز ہے، اس کو تو واش روم میں نکالنا ہی نہیں چاہیے، جائے گی اس سے لکھا جائے۔ ہاں دلائل کا بادشاہ ہے تو لوگوں میں بیٹھے دلائل دے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے دلائل یہ ہیں، اور باطل پر ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں۔ جہاں کام کا محل ہے، وہ جو چیز جس جگہ کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ دوسرے نعروں کے لیے اور اس طرح کے کلمات کے لیے جو حلا والا طریق اختیار نہ کیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، انبیاء علیہ السلام پر، صحابہ پر، مقدس ہستیوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس لیے کہ سامنے والا شخص جب جاہل ہے تو اس کو کیا معلوم کہ معبود باطل اور معبود برحق میں کیا فرق ہے۔ اس لیے ایک اصول سمجھایا کہ جب دعوت دی جائے یا بات کی جائے تو اس میں دلائل کی بنیاد پر بات کر دی جائے، پھر اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔